प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान विद राना एजाज अहमद के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के मुताबिक। मुख्तलिफ ऑडियोज़ या वीडियोज़ मुख्तलिफ मफादाती ग्रोहों की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश की जा रही हैं, जिससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि ये मफादाती ग्रोह इतना तो जान चुके हैं कि पहले 74 सालों में पाकिस्तानी अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि ये समझ चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में कोई भी मफादाती ग्रोह ऐसा नहीं है जो काबिल तारीफ हो। तो ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ दरअसल इस बात की गम्माज़ हैं कि ये परखा जाए कि इनमें से कम बुरा कौन है। मुबैना ऑडियो टेप जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस साकब निसार से मुताल्लिक है, जिसको मरियम नवाज साहिबा और उनके जो हवारी हैं ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त है। हम थोड़ी देर के लिए इस मुबैना ऑडियो टेप को दुरुस्त मान लेते हैं और फिर इसको शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि नून लीग के ही वजीर आजम रहे हैं कुछ अर्सा के लिए, उनके लेंस के साथ देखते हैं कि जब उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि दरअसल पाकिस्तान के तमाम गुज़श्ता इलेक्शन और ये 2018 का इलेक्शन भी कंट्रोल्ड इलेक्शन था और वो किसी इदारे की जानिब से एक मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल किया गया था। तो जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि मैंने बताया पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं, उनके इस बयान के तनाज़ुर में हम इस मुबैना ऑडियो टेप को अगर देखें तो इसके सही या गलत होने की बहस खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। लड़ाई इस बात की है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहली बार एक तीसरी जमात पीटीआई ने चैलेंज किया है और इनको हुकूमत से बाहर निकाला है। 1972 से लेके 2018 तक अस्करी इदारों और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मफादाती ग्रोहों के दरमियान जो है वो बारी का एक सिलसिला चल रहा था और वो बारियां लग रही थी। तो अब वो जरा टर्न खत्म हुई है पहली बार 2018 में। यह है वो अफसोस की बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके हवारियों के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। उनको ये चेंज अच्छी नहीं लग रही। ये एक अलग बहस है कि ये पीटीआई की हुकूमत कोई इतनी खुशहाली लेकर पाकिस्तान में नहीं आई कि जिसकी तारीफ की जा सके। लेकिन जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि कम से कम ये सबको पता चल चुका है कि कोई भी काबिल तारीफ नहीं है। हर कोई ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मेरा मुखालिफ मुझसे ज्यादा बुरा है और हम उससे कम बुरे हैं। तो हम सब आवाम को ये समझना है कि दरअसल पाकिस्तान में हुकूमत करना हर शख्स का उतना ही हक है जितना कि इन दो खानदानों का, शरीफ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और अब जो पीटीआई की हुकूमत है। जैसे इनका हक है पाकिस्तान में हुकूमत करने का, इसी तरह किसी भी शख्स को यह हक हासिल है कि वो इलेक्शन लड़े और अपनी पार्टी बनाए, या वो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे, या अगर वो तमाम सीटें अक्सरियत से जीतता है तो वो हुकूमत बनाए। ये किसी की जागीर नहीं है। ये वो चैलेंज है जो पीटीआई ने पहली बार अपने मुखालिफिन को दिया, तो उनको आज वो दुख हो रहा है, जिसकी वजह से आए दिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मिलती हैं मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से, और वो ये कहते हुए, शोर मचाते हुए महसूस होते हैं कि उनको बहुत तकलीफ है कि क्यों उनको हुकूमत से निकाल दिया गया, क्यों उनको जो है उन पर पाबंदियां आयद कर दी गई।
جس طرح سے جن چور دروازوں سے وہ لوگ آئے تھے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان چور دروازوں سے اگر کوئی آنے کا حق رکھتا ہے تو وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی ہی ہے، دوسرے نہیں ہیں۔ یہ بات اب ہم عوام کو سوچنا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ صرف 2 جماعتوں کو یہ حق حاصل تھا، یا تیسری ہمارے عسکری اداروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بیک ڈور سے آ کر حکومت پر قبضہ کریں، یا پھر کوئی بھی جو حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے اور پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتے ہوئے ان دروازوں کو استعمال کرے حکومت سنبھالنے کے لیے، وہ درست ہے یا غلط ہے، یہ عوام کو ہی فیصلہ کرنا ہے۔ 1972 سے لے کر 2018 تک ان 36 سالوں میں پاکستان کے عسکری اداروں، پاکستان کی عدالتوں، پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی پارلیمنٹ، جتنے بھی اعلیٰ ادارے ہیں، یہ زبوحالی کا شکار رہے ہیں یا بہتر ہوئے ہیں دن بدن؟ یہ ہم سب نے مل کے سوچنا ہے۔ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں یا 2023 میں آپ لگا لیں کہ ہم بیٹھے ہوئے آج، ان 5 سالوں میں پی ٹی آئی نے ہی ان تمام اداروں کا بیڑا غرق کیا ہے؟ دراصل اگر آپ بغور مشاہدہ کریں تو ہمارے قوانین جو ہے وہ جو برٹش پارلیمنٹ تھی اسی کے ہی باروڈ ہیں، اور انہی سے ہی ہم نے ایک انسپریشن لیتے ہوئے اپنی قانون سازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ انگریز نے تو غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ قوانین بنائے تھے۔ آج ہم چاہے جتنا مرضی کہیں کہ ہمیں سلیو مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہے، لیکن ہمارے حکمران باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم واقعی اس سلیو مائنڈ سیٹ سے نکل پائے ہیں یا نہیں؟ ہم عوام الناس کو یہ سوچنا ہے کہ کیا آج جو مہنگائی ہے اس سے پاکستان کے سیاستدانوں کو جو چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اور اسلام آباد کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یا پاکستان کے عسکری اداروں میں بریگیڈیئر سے اوپر والے جتنے افراد ہیں ان کو اس مہنگائی سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو میرا جواب ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے الاؤنسز اور ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں، وہی نہیں، بیوروکریسی میں بھی اسی طرح سے 18 اور 19 اینڈ ابو گریڈ جو ہے بیوروکریسی میں، وہ بھی بڑے پریولیج ہیں۔ اسی طرح ایجوکیشن کے اداروں میں بھی جو 18 یا اس سے اوپر گریڈ کے لوگ ہیں وہ بہت بہتر حالات میں ہیں۔ تو عوام جو ہے یہ پس رہی ہے۔ تو عوام کو سوچنا ہے کہ 2023 کے الیکشنز میں ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے؟ پاکستان میں آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہم نے ان لوگوں کے لیے ووٹ کاسٹ کرنا ہے جو پاکستان کی بہتری چاہ رہے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے ووٹ کاسٹ کرنا ہے جو صرف اپنے خاندانوں، اپنے رشتہ داروں یا اپنے دوست احباب کو نوازنے پر تلے ہوئے؟ اگر آپ بغور نواز شریف صاحب کی وہ تقریر سنیں کہ انہوں نے ابھی حال ہی میں جو آسمہ جہانگیر صاحبہ کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں کی ہے، تو انڈائریکٹلی انہوں نے جن جرنلسٹ کا ذکر کیا ہے وہ وہی جرنلسٹ ہیں جن کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 56 ارب روپیہ گزشتہ تمام حکومتیں سالانہ پاکستان کے میڈیا میں خرچ کرتے آئی ہیں، اب وہ اس گورنمنٹ نے وہ بہرحال 56 ارب روپیہ یعنی 56 بلین روپیز if I'm not making any mistake وہ بند کر دیا ہے۔ سالانہ 56 بلین روپیز سالانہ گزشتہ حکومتیں میڈیا پر خرچ کرتی آئی ہیں، اب وہ میڈیا کو ملنا بند ہو گیا، اور پاکستان کے ٹاپ جرنلسٹ، اینکر پرسنز جو شاید ٹی وی پر بیٹھ کے تیل نکالتے تھے اور ملینز میں تنخواہیں لے رہے تھے، وہ تنخواہیں چونکہ بند ہوئیں تو انہوں نے پھر اب موجودہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلنا شروع کر دیا، کیونکہ اگر مہنگائی دیکھی جائے تو مشرف کے بعد پیپلز پارٹی دور میں 19% تک انفلیشن گئی ہے، اور پھر یہ نواز شریف دور میں کوئی 13% تک اوپر تک گئی ہے مہنگائی۔
تو ابھی تو اس دور میں 9% تک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بڑا اچھا ہے، بالکل نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے. میں کہنا یہ صرف چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی ہر دور میں رہی، لیکن میڈیا کی جانب سے اتنا پروپیگنڈا کبھی نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے. اور بہرحال میں تو اس کو اچھا ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہتر روش کی طرف چل رہا ہے، چاہے یہ آڈیوز آ رہی ہیں، چاہے یہ ویڈیوز آ رہی ہیں. کم از کم ہم ایسی قوم ہیں جو پہلے 74 سالوں میں بھی تمام اپنے حساس اداروں پر بحث کرنی، ان پر تنقید کرنی اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور ان کو راہ راست دکھانے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. میں نے تو ابھی تک کسی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کو میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں اتنی زبردست تنقید اداروں پر ہوتی نہیں دیکھی. صحیح ہے غلط ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی رونا رویا جاتا ہے کہ میڈیا پر پابندی ہے، ہر بندہ اپنی ہر بات کہہ رہا ہے، چاہے وہ کوئی عسکری اداروں پر تنقید کر رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کی بیوروکریسی پر، عدالتی نظام پر، پولیس پر، حکومت پر، وزیر اعظم پر، صدر پر، سب تنقید کر رہے ہیں میرے سمیت. لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے جب کہ میڈیا آزاد نہیں ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اتنی آزادی ہرگز نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ میرے چاہے جتنے مرضی پرانے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہے، اور آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. بس ہم عوام کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں. اگر آپ ان حکومتوں سے کہ جن کو اس مہنگائی سے، اس ان امپلائمنٹ سے کوئی رتی بر فرق نہیں پڑتا، حکومت میں صرف وہ آئے گا جو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر ہم پر حکومت کرنے کے لیے اپنا وقت لگائے گا ان ایوانوں میں جہاں سے وہ برسر اقتدار آتے ہیں، تو پھر یقیناً وہی حکومت کریں گے. ہم حکومت نہیں کر سکتے. عام عوام، یہ کہنا غلط ہے بالکل کہ عوامی حکومت کوئی آئی ہے. آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ کنونسڈ. میں علم سیاسیات کا ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ عوامی حکومت کوئی پاکستان میں ایسی آئی تھی. ہاں ایک جنیجو صاحب تھے، انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن جو ان کا حال ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. بہرحال بات لمبی ہو گئی. آج کے پروگرام کا مقصد صرف یہ تھا، جو کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں صرف ایک ہی تحریک کی ضرورت ہے، وہ ہے تھنک پاکستان. ہم سب کو سوچنا ہے. جب تک ہم سوچیں گے نہیں اس وقت تک ہم اپنے آپ کی بہتری نہیں کر سکتے. ہر چیز کو حکومت پر ڈالنا کسی صورت بھی دانشمندی نہیں ہے. بہت شکریہ.